الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، رمضان مبارک اپنے آب و تاب کے ساتھ اور خوب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں لے کر ہماری طرف متوجہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے خاص اپنا مہینہ فرمایا ہے. رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جو خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے. اور روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. بقیہ چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو اس کے 70 گنا بڑھا دوں گا میں. ایک فرض کے درجے کو میں 70 گنا بڑھا کر آپ کو ثواب دوں گا. سنت کو فرض کے برابر بنا دیا، نوافل کو فرض کے برابر بنا دیا، سنتوں کے برابر. تو اس طرح ہر ایک کا درجہ الگ الگ کر کے ہمیں بتایا. لیکن جب بات روزے پر آئی تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لغوی اعتبار سے اگر اس کو مجہور پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں. تو جس کو اللہ مل جائے اس کو دنیا کی پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے آخرت کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. تو اگر دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کہ روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود ہوں، یا روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود دوں گا.
تو دونوں اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ. جب یہ اتنی عظیم عبادت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے تو اس کو احتیاط کے ساتھ ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کی جو حدود ہیں اس کے مطابق اگر اس کو چلائیں گے تو پھر اس کے مکمل ثمرات ہم حاصل کر سکیں. ورنہ ایک اور حدیث ہے بہت ہی خطرناک کہ کئی روزے داروں میں ایسے روزے دار بھی ہوتے ہیں جن کو پورا دن صرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو صبح صادق سے لے کر شام تک غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس میں رہے اور اجر نام کی کوئی چیز اس کو نہ ملے. اللہ رب العزت کی رحمت یا برکت اس کی طرف ذرہ برابر متوجہ نہ ہو، اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے. کہ فاقے کے ساتھ رہتا بھی ہے اور اجر نہیں پاتا. یہ وہ شخص ہے جو روزہ تو رکھ لے لیکن روزے کی وجہ سے جو جن چیزوں سے بچنا تھا ان چیزوں سے بچتا نہیں. روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھ لیا لیکن گالی گلوچ یہ ختم نہیں کر رہا، روزہ رکھ لیا لیکن دوسروں سے لڑائی جھگڑا اس کا چل رہا ہے، روزہ رکھ لیا لیکن سود پر کام جاری ہے، روزہ رکھ لیا لیکن رشوت اور ناجائز ناپ تول میں کمی اس طرح کے گناہوں میں وہ لگا ہوا ہے. تو ایسا شخص صبح سے لے کر شام تک صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتا. تو جہاں اتنی عظیم عبادت ہے اس عبادت کی کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا کرنا بھی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ بھی ہم پر بنتا ہے کہ اس کو جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق آخر تک لے کے جائیں. پھر حاصل ہوگا اللہ کی رضا، پھر ہم اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ لے سکیں. الصوم لی وانا اجزی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ رمضان مبارک کے ایام ہمیں اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک گناہوں سے بچنے کا موقع ہمیں مل جائے. ایک بزرگ کا ایک واقعہ، وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے تو کوشش کرو کہ اس رمضان میں اپنے آپ کو دیگر معاملات سے فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے یا فراغت ہو گئی ہے، چھٹی لے لی ہے اپنے کام سے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں اور خدشہ ہے کہ کہیں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ فراغت کے اوقات میں سو جائے. عبادت زیادہ نہ کریں بلکہ سو کر وقت گزار لیں، یہ زیادہ اچھا ہے. کہ وہ بیدار ہوگا تو کہیں گناہوں میں لگ جائے گا، موبائل چلائے گا، دوستوں میں بیٹھے گا، لڑائی جھگڑے کا موقع ہوگا، کہیں کسی کی غیبت میں لگ جائے گا. اگر اس کے کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہوں میں لگنا
زیادہ قوی امکان ہے، جس طرح ہمارے ہاں اکثر کئی آفیسرز ہوتے ہیں جہاں رشوت عام ہوتی ہے، بعض دفعہ خود وہ شخص نہیں لیتا لیکن دوسروں کی وجہ سے اس کو بھی لینی پڑتی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بچے ان ایام میں، تاکہ وہ ان گناہوں میں ملوث نہ ہو جائے۔ ان گناہوں میں شامل ہوگا تو اس کا روزہ خراب، اور یہ روزہ ایسا ہے کہ پھر دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا یا چھوڑ دیا، روزہ رکھا ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں، مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کچھ بیماری بھی ہے یا وہ اسی حالت میں ہے کہ شش و پنج میں ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، بیماری بڑھ بھی سکتی ہے اور صحیح رہ سکتا ہوں میں، یا میں کسی سفر پر جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسی مشکلات آ جائیں کہ مجھے روزہ توڑنا پڑے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر نصف آدھے دن تک زوال تک اگر وہ روزے کو چلا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ آگے بھی روزہ پورا کر دے، اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر یہاں پر توڑ دیں، لیکن ابتداءً کوشش کرے کہ روزہ رکھ لے۔ جیسے ایک مسافر ہے، ایک مریض ہے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ روزہ نہ رکھے تو گناہ نہیں، لیکن مریض ایسا نہیں ہے کہ اس کا مرض بڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ یہ ایام اس کو اپنی زندگی میں ملے یا نہ ملے، تو جو وقت اس کو مل گیا ہے اس کو قیمتی بنا۔ ایک مسافر ہے، سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ سفر کے لیے نکل گیا، اب اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھتا ہے تو اجر و ثواب ہے اس کے لیے، اور بہتر ہے کہ روزہ رکھے اگر مشقت نہیں ہے سفر میں۔ جیسے کوئی جہاز کے سفر پر جا رہا ہے مشقت نہیں ہوتی، ٹرین کے سفر پر جا رہا ہے بعض اوقات مشقت نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ شرعی اعتبار سے تو اس پر روزہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر اس پر کچھ گزشتہ ایام کے روزے قضا تھے تو ان ایام میں پھر وہ قضا روزے رکھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حال کا روزہ تو اس سے ثابت ہو گیا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، لیکن گزشتہ اس پر کوئی روزہ قضا تھا تو اب اس کو چاہیے کہ ان ایام میں جب وہ سفر میں ہے یا بیماری میں ہے تو وہ گزشتہ ایام کے روزے رکھے، کیونکہ موجودہ وقت کا روزہ اس سے ثابت ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، روزہ رکھ سکتا تھا لیکن بس سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یا تھوڑی سی گرمی محسوس کی اور روزہ توڑ دیا، تو ایسا شخص کفارے کے طور پر 60 روزے مسلسل رکھے، 60 دن کے مسلسل روزے رکھے گا، پھر اس کی قضا ہوگی۔ اور اگر ان 60 دنوں میں کسی ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا تو پھر یہ گنتی دوبارہ سے لوٹائے، جیسے ایک مہینہ 30 دن روزے رکھے، پھر اس کے بعد کوئی ایسا عذر آ گیا روزہ نہیں رکھ سکا تو دوبارہ گنتی 1 سے شروع کرے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ روزے رکھ لیے جائیں، تھوڑی سی اگر پریشانی ہو
تو اس کو صرف نظر کر کے، نظر انداز کر کے، ہمت دکھا کر اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر روزہ رکھا جائے کہ پھر ایسے روزے مجھے دوبارہ میسر نہیں آئیں گے. آج جو روزہ چلا گیا یہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے اگلا رمضان آ جائے لیکن یہ جو گزر گیا یہ نہیں آئے گا. تو ان لمحات کی قدر و منزلت کو سمجھ کر روزے رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک ایسا روزہ ہے کہ اگر پوری زندگی اس روزے کی تلافی کرنا چاہے تو تلافی نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے مسلسل دعائیں کر کے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی کہ اپنے روزوں کی خود حفاظت کرنا، اپنے اجر و ثواب کی خود حفاظت کرنا. اگر تھوڑی سی بھی اس میں سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ ثواب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ طے ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. یاد رکھیں کہ بعض دفعہ سحری میں زیادہ کھانے کی وجہ سے فوراً سحری کے بعد جب بند ہو جاتا ہے روزہ تو بعض کو الٹی آ جاتی ہے. تو وہ اگر قید معمولی سی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر قید منہ بھر کر ہو گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب روزہ ٹوٹ گیا وہ شخص پورا دن کھاتا پیتا رہے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. بعض لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں یا ٹوٹ جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے حلال ہو گیا ہم سارا دن کھاتے پیتے رہیں. یہ آپ کے لیے اجازت نہیں. کیونکہ روزہ اگر آپ نے نہیں رکھا تو دوسروں نے روزہ رکھا ہے. ان کے روزے کو پورا کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے. آپ چھپ کر کے کھا لیں اگر کھانا چاہیے. کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائیں. آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں علاقے کے ہوٹل بھی کھلے ہوتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے, سارے روزے سے ہیں, پھر بھی ہوٹل کھلا ہوا ہے اور کھانا بھی بن رہا ہے, اندر کھانے والے بھی موجود ہیں. وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ میری اور آپ لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہمارے علاقے میں ہوٹل ہو اور وہ کھلا ہوا. ہم ان ایام میں اس کو بند نہ کروا سکیں. کہ ہم نے اس روزے کی قدر کو نہیں پہچانا. ایک عام آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا روزہ نہیں ہے تو تم دوسروں کے سامنے نہ کھاؤ. تم یہ ظاہر کرو کہ تم بھی روزے سے ہو. یہ لوگوں کو بتاتے نہ پھرو کہ میرا تو روزہ نہیں ہے, میں کھا سکتا ہوں. یہ اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. وہ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے, چھپائے اپنے اس گناہ کو. یہ بہت بڑا گناہ کیا تم نے. ایک تو گناہ کر لیا اور اس کے بعد اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بتاتا پھر رہا ہے. یہ ڈبل گناہ ہو جائے. تو چھپایا جائے اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا. اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور بیمار ہے تو کوشش کی جائے کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے جو دینی اعتبار سے اچھا ہو, جو دین کو جانتا ہو, دین کو سمجھتا ہو. پھر اگر وہ مشورہ دیتا ہے ہاں تم روزہ توڑ سکتے ہو تو پھر اختیار ہے, آپ روزہ توڑ. کیونکہ آپ کی باڈی سے متعلق اگر نفع نقصان کچھ ہوگا تو یہ ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے, عام آدمی نہیں. تو اس کی رائے معتبر ہوگی
لیکن اس رائے کے لیے بھی ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کریں جو یہ سمجھتا ہو کہ ایک مسلمان اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کتنا بڑا خسارہ ہے، اس چیز کو وہ سمجھتا ہو، پھر اگر وہ جو رائے دے گا وہ آپ کے لیے مفید ہو۔ اگر وہ کہتا ہے روزہ نہ رکھو تو آپ نہ رکھیں، اگر وہ کہتا ہے روزہ رکھ لو، اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، تم برداشت کر سکتے ہو، تو پھر روزہ رکھیں۔ روزہ آپ کا ہے، انتخاب بھی آپ نے کرنا ہے ڈاکٹر کا۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کون دیندار ہے کون کیسا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ صبح صادق کے وقت اذان کا انتظار نہ کیا جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوگی تو پھر روزہ بند کریں گے، اوقات کو دیکھ کر روزہ افطار بھی کریں اور روزہ بند بھی کریں۔ عموماً کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ اسی وقت اذان دی جائے جب روزے کا وقت ختم ہو جائے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ روزہ بند ہو جاتا ہے، اذان بعد میں دی جاتی ہے جب طلوع فجر ہوتا ہے۔ اب روزے کا وقت بند ہو گیا، اذان کا وقت اب ہوا، تو روزہ پہلے بند ہوتا ہے، اذان بعد میں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ اگر اذان پہلے ہو گئی تو گویا کہ اذان کو لوٹانا پڑے گا، دوبارہ کہنی پڑے گی وہ اس سے پہلے ہو گئی، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اذان ہمیشہ روزہ بند ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں، حالانکہ اذان تو روزہ بند ہونے کے بعد دی گئی ہے، جب طلوع فجر ہوا۔ تو یہ بعض لوگوں کا روزہ صبح میں ہی خراب ہو جاتا ہے اور وہ دن بھر پھر بھوک و پیاس میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ نے 5 منٹ پہلے اگر روزہ بند کر دیا تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ جہاں 12 گھنٹے 15 گھنٹے آپ بغیر پانی کے رہ سکتے ہیں تو 2-3 منٹ پہلے پانی چھوڑ دیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افطار کا وقت تو یہ ہوتا ہے کہ چلے تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی تو اذان ہو جاتی ہے، اس وقت آدمی اذان کا انتظار کر لے تو کہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن صبح سحری کے وقت میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس وقت احتیاط۔ یہ وہ وقت ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی اپنی توجہ کرنے سے ہمارا روزہ باقی رہتا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ پوچھ کر اپنے روزے کو قیمتی بنائیں۔ ہم تو یہاں کوشش کرتے ہیں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ آپ حضرات ضرور پوچھ لیا کریں۔ روزہ ہمارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی۔ ڈرپ لگا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو روزے میں لگانا چاہے، لیکن ایسا انجیکشن جو آپ کے دماغ کو طاقت دے اس کی اجازت نہیں۔ بعض دفعہ دماغی طور پر آدمی بہت اپنے آپ کو طاقت محسوس کرنے لگتا ہے، تو ایسی انجیکشن کی اجازت نہیں ہے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ان چیزوں کا انتخاب صحیح کر سکے، صرف اپنی فیس کے لیے نہیں کہ آپ کو تندرست و توانا کرتے چند وقت کے لیے اور اس کے بعد آپ فیس دے کر چلے جائیں اور بعد میں دوبارہ وہ بیماری ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کا روزہ بھی باقی نہیں رہتا، جیسے میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص شادی نہیں کرتا، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم روزے رکھ لو، کیونکہ یہ روزے کیا ہے؟ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ روزہ ڈھال ہے تمہارے لیے، حدیث میں آتا ہے یہ روزہ ڈھال ہے تمہارے لیے،
اس کو گناہوں کے تیروں سے بچا کر رکھو، ورنہ یہ تمہاری یہ تیر جو ہے تمہاری ڈھال کو پھاڑ دیں گے، اور یہ گناہ جو ہے یہ ڈھال کو توڑنے والے ہیں، پھاڑ دینے والے۔ الصوم جنہ یہ کہا جاتا ہے جس میں کہ روزہ کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کی حفاظت بھی کر لیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان روزوں کی سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سن کر سمجھ کر اس روزے کو گزارنے والا بنائے، اور اس رمضان مبارک کی جو قدر و منزلت ہے اس کو مکمل طور پر اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔